बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। आज 2024 के बदतरीन साल का आज एक आखिरी रोज़ है। आखिरी सूरज तुलू हुआ, चंद ही घंटों में वो भी ग़ुरूब हो जाएगा। और इस सूरज के ग़ुरूब होने के साथ ही हर उस दिल का, हर उस जहन का, हर उस खौफ के छटने का इम्कान भी बड़ा वाज़े हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2025 का सूरज तुलू होगा। क्योंकि आज मुसद्दिक़ा तौर पे जो ख़बरें सामने आई हैं आखिरी रोज़ के अंदर, वो इस बात की खुशखबरी सुना रही हैं कि 2025 वाकई तब्दीली का साल होगा। बड़ा मुश्किल लगता है इस चीज़ को समझना कि वाकई सिस्टम जो है वो घुटनों के बल आ गया हो और इमरान खान से जेल जाकर मदद मांग ली जाए। एक कैदी जो कि जेल में है और उस जेल के दरवाज़े खोल के जाके इमरान खान से मदद मांगी जाए, तो ये एक अपने तौर पे एक मौजज़ा ही नज़र आता है, जो फस्तायत है। लेकिन ये दर हकीकत दुरुस्त बात है। पिछले चंद दिनों से बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, वो गाहे बगाहे इशारे दे रहे थे कि नहीं जी, इमरान खान से ये कहा, नहीं इमरान खान से ये कहा। लेकिन जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं वो ये है कि 2025 वाकई तब्दीली का साल होने वाला है। लेकिन मैं किसी नजूमी की तरह ये नहीं कहूँगी कि जनवरी में ही तब्दीली आ गई, फरवरी में या कब आएगी, लेकिन 2025 तब्दीली का साल है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, अब सिस्टम इमरान खान से मदद मांग रहा है और वो कह रहा है कि खुदा के लिए चलने दो, उसके बदले में आपकी जेल हम ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ऑफ़र इमरान खान साहब को करा दी गई है और बिल्कुल डायरेक्ट ऑफ़र कराई गई है। खान साहब को घर भेजने की डायरेक्टली गुफ्तगू कर ली गई है। खान साहब को पैगाम नहीं दिया गया, उनके साथ बैठ के बात की गई है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस पर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर ली है। खामोशी इख्तियार करने की वजह ये नहीं है कि वो डील या NRO के बारे में सोचने लगे हैं। इमरान खान को बेसिकली अब फ़िक्र सताने लगी है उस अवाम की जिनकी उम्मीदों का जो एक महवर है वो इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जिस जगह पर, जिस मनसब पर मौजूद हैं, जिस मंबर पर लोगों ने उनको लाकर बिठा दिया है, उसके बाद इमरान खान साहब सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते। और इस फ़ैसले का इख्तियार भी इमरान खान साहब ने अवाम को दे दिया। और अवाम को जो इख्तियार दिया है, आप देखेंगे कि चंद ही रोज़ में आपको चीज़ें जो तब्दीली के साथ नज़र आएंगी, वो इस चीज़ की, इस बात की गमास होंगी कि कहीं ना कहीं पर अब फ़ैसला खान साहब का पब्लिक करेगी। अब आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम ने गारंटियाँ उनसे मांगी हैं और बल्कि मदद मांगी। उन्होंने कहा खान साहब 2029 तक आप इस सिस्टम को चलने दें। 2029 वैसे भी इलेक्शन का साल है। 2029 तक आप इस सिस्टम को जैसे तैसे कबूल कर लें, खामोश हो जाएं, चलने दें, लेकिन इसको अपनी मुद्दत पूरी कर लेने दें और आप अपनी चॉइस की जगह पर जाकर आप वहाँ पर रुक जाइए। जहाँ पे आपने इतना अरसा सब्र किया है, 2-2.5 साल और मज़ीद सब्र कर ले, सियासत से फ़िलहाल ज़रा रुक जाएं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये जो लोग कह रहे थे ना कि जी 9 मई का बयानिया तो अपनी मौत खुद ही मर गया है। 9 मई के बयानिए में अब कोई जान बाकी नहीं रह गई, क्योंकि सबको पता है अगर सिस्टम ये गारंटी इमरान खान को दे रहा है तो इसका साफ मतलब नज़र आ रहा है कि 9 मई का बयानिया कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर का रास्ता लिया वो सारे जो हैं वो गंगा नहाए, और इमरान खान जिन्होंने ना ये किया, ना वो ये तस्लीम करने को तैयार है, ना वो इसकी माफ़ी मांगने को तैयार है। तो 9 मई का जो एहतसाब है वो तो वहीं पे दफन हो गया जब इमरान खान साहब के पास ये सिस्टम खुद चल के गया और खान साहब से कह रहे कि खान साहब आप राज़ी हो जाए। अब जो लोग ये कह रहे थे कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब इज़ द मेन प्लेयर और उनके कहने पे इमरान खान साहब की बनाई गई जो टीम है उससे बातचीत हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है उसमें सफ़े अव्वल के खिलाड़ी नहीं हैं, सफ़े अव्वल के सियासतदान अब वो नहीं है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सियासत का वो 12वां खिलाड़ी है जिसकी कोई इतनी वैल्यू बाकी नहीं रही।
اور نواز شریف صاحب کا جو قد کاٹ ہے وہ صرف اپنے کنبے کی حد تک ہے. پارٹی کے اندر بھی جو پرانے لوگ ہیں اب وہ نواز شریف صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے کھلے الفاظ میں اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح سے موروثی سیاست کو فروغ دیا وہ اپنی مثال آپ ہے, اور اس کے بدلے میں جن لوگوں نے اپنی پوری جوانی پوری زندگی نواز شریف صاحب کے ساتھ گزاری ان لوگوں کو کھڈے لائن کر دیا گیا, ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو کلیئر کیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حیثیت 12ویں کھلاڑی کی اس لیے بھی ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے کہنے پہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے ہیں, تو عمران خان کی تو منتیں ہو رہی ہیں کہ تم جیل سے آ جاؤ مگر سسٹم کو چلنے دو, تھوڑا سا اس کو سنبھلنے کا موقع دو. اور وہ سسٹم کو اس لیے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اب امریکہ کی حکومت تبدیل ہو رہی ہے, اکانومی کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ سوچنے کی پلان کر رہے ہیں, اور جو کچھ خاص قسم کے میڈیا ہاؤسز ہیں نا وہ عمران خان صاحب کے مخالفت میں جا کے وہ ایسی بیان بازی عمران خان صاحب سے منسوخ کر کے چلا رہے ہیں, منسوخ کر کے, جس کا حقیقت کے اندر در حقیقت جس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اب عمران صاحب کو جب یہ آفر دی گئی ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ مطلب سسٹم 2029 تک چلنے دیں, اور لوگوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر ہونا چاہیے, اور لیکن لوگ اس چیز پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی ڈیل اور این آر او کے آنے چاہیے, کیونکہ ان کے اور نواز شریف کے قد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر عمران خان بھی وہی کریں گے جو نواز شریف نے کیا تو عمران خان اور نواز شریف کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا, ایک لیڈر اور سیاستدان کے درمیان کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر عمران خان بھی خاموشی کی طرز سیاست کے قائل ہوئے یا خاموش ہو گئے کچھ عرصے کے لیے تو ان کے اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی سطح پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور ایسا لگ بھی رہا ہے کیونکہ پبلک کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں, اور خان صاحب کو پبلک سینٹیمنٹ کی قدر بھی ہے, لیکن وہ لیگلائز طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں, پچھلے دروازے سے نہیں آنا چاہتے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک پبلک سروے کرایا جائے گا آل اوور دا پاکستان, ممکن اوورسیز بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, جس کے اندر یہ رائے لی جائے گی کہ کیا لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں یا ہاؤس اریسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں لوگوں کی رائے کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور خان صاحب یہ جو پوری فائٹ کر رہے ہیں, یہ پوری جو سٹرگل ہو رہی ہے ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, اس کا جو محور یا دار و مدار ہے وہ پبلک ہے, وہ پاکستان کے عوام ہیں, ان کے لیے خان صاحب یہ پوری سٹرگل کر رہے ہیں. اگر تو یہ سروے ہو جاتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ عوام یہ فیصلہ دے گی کہ خان صاحب ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں, آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں, لیکن پبلک سینٹیمنٹ کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب نواز شریف صاحب کی طرز کے اوپر عمران خان صاحب کیوں خود کو لانا نہیں چاہتے, یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں نواز شریف صاحب کی سطح پر لا کر جج کیا جائے پاکستان میں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے وہ رہے یا نہ رہے. لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ خان صاحب طویل خاموش ہو جائیں, جب تک اگلا الیکشن نہیں آتا خاموش ہو جائیں, ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, پاور پولیٹکس سے دور چلے جائیں. لیکن ہم 9 مئی کا جو حساب کتاب ہے نا وہ تو زبانی کلامی بیانات میں رہے گا, لیکن اس کا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں جو نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نواز شریف بننے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا جو طرز سیاست ہے نا وہ اس لیے طویل خاموش رہے یا پاور پولیٹکس سے دور رہے کیونکہ وہ موروثی سیاست کے قائل ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر خاموش رہوں گا تو بعد میں میرے جو اولاد ہے یا آگے ان کی پھر اولاد ہوگی, ان کے لیے گنجائش پاکستان کی پولیٹکس کے اندر رہے گی. دوسری طرف عمران خان ہے جن کا کوئی موروثی سیاست کا نہ تو کوئی ایسا وہ خواب یا خواہش رکھتے ہیں, نہ ان کا طرز سیاستی صلاحیت کا ہے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو موروثیت میں پیچھے کوئی نہیں, ان کے جس بچے کو انہوں نے سیاست میں لانا ہو, تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, ابھی تک وہ فی الحال تیار نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے بھی خاموش رہے یا ہمیشہ وہ
باہر چلے جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں یا وہ چپ رہتے ہیں یا وہ بیان نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خاموشی کے بدلے میں ان کے خاندان کی حاکمیت ہمیشہ رہے گی، اور اسی حاکمیت کی خاطر جو ہے وہ اپنی لب کشائی بند کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب، اور خاموش رہتے ہیں کہ حکمران رہے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل حاکم تو عوام ہے، پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس میں اصل حاکم تو عوام ہے، اور عوام کو تو چپ کرایا ہی نہیں جا سکتا، اور عوام کو تو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے ڈکٹیٹرشپ، اس لیے عوام کو چپ نہیں کرایا جا سکتا تو میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ عوام میرے پہ تکیہ کیے ہوئے امید رکھتی ہے کہ عمران خان ان کی فائٹ کرے گا، ان کے لیے پولیٹیکل سٹرگل کرے گا، اسی لیے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے اور عمران خان صاحب کے طرز سیاست میں یہ بھی فرق ہے کہ عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے پاکستان میں، عمران خان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے ایز سچ جیسے نواز شریف صاحب کے۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی آگے لے جانا ہے۔ نواز شریف صاحب جو دیگر ملکوں کے دوروں کے لیے جاتے تھے یا شہباز شریف جاتے تھے تو ان کی آل اولاد ان کے ساتھ اس لیے جاتی ہے تاکہ اپنے کاروبار کو فروغ دیا جا سکے، خاص طور پہ وہ آل اولاد جن کا کوئی تعلق سیاست سے تو نہیں ہے مگر اس سیاست کے شیلٹر کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ذاتی کاروبار کو پروان چڑھاتے ہیں، اور عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اس لیے عمران خان جو ہے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا چاہتے ہیں، نہ اٹھائیں گے جس سے براہ راست ایفیکٹ ان کا کردار ہو، ان کی سیاست ہو، یا پھر پاکستانی عوام ہو، کیونکہ عوام نے قائد اعظم کے بعد شاید یہ وہ واحد لیڈر ہیں جن پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیا، اور مطلب یہ حال قوم کا ہو گیا ہے کہ دن اور رات کا فرق عمران خان کے ساتھ وہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کے ایک ایک دن کو قوم گن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ آج خان صاحب کو 500 دن ہو گئے، 511 دن ہو گئے، 512 دن ہو گئے، خان صاحب کو کب سال ہوا تھا، کب خان صاحب کی سالگرہ تھی، کب کیا ہوا تھا۔ پبلک اتنی ایموشنل ہے عمران خان صاحب کو لے کے، تو اس لیے اب جو سسٹم گھٹنے ٹیکا ہے وہ اس وجہ سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2024 میں جو فسطائیت کرنی تھی کر کے دیکھ لی، عوام رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ معاملات کو سیٹ کیا جائے، اور دائیں بائیں یا چھوٹے موٹوں کے ذریعے آگے بھیجنے سے اچھا ہے کہ خود ان کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک ہو جائے۔ اور وہ خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ خاص لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے اندر یہ انہیں اپنی مجبوریاں بھی بتائی گئی ہیں اور خان صاحب سے مدد بھی مانگی گئی ہے، لیکن عمران خان اس مدد کا جواب ہاں یا نہ میں تب دیں گے جب عوام کی طرف سے ہاں یا نہ آئے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔